بیعت کے صدقے طفیل ہم تمام لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا، حضور نے فرمایا ولیمے کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا حضور ولیمے کے لیے کھجورے ہیں، ایک سا ہیں، وہ کھجورے میں ولیمے کے طور پر کھلا دوں گا۔ یہ حیدر کرار کا نکاح ہے، فاتح خیبر کا نکاح ہے، حسن حسین کے بابا کا نکاح ہے۔ 21ویں صدی کا مسلمان کتنا بدلا ہے اور نہ جانے اس کی نسلیں اور کتنی بدل جائیں گی، سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ آج دکھاوے کے لیے نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں، پڑوسی کو صرف دکھے کہ میں نے تم سے بہتر انتظام کیا ہے، سود بھی لینے کے لیے تیار ہیں، قرضہ بھی لینے کے لیے تیار ہیں، سر جھک جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، ذلیل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ عوام اب دوسنے لگی ہے، عوام اب ان کو حقیر سمجھنے لگی ہے جن کے ہاں انتظام چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اچھا انتظام کرنا ہے تو پھر کرسیاں ہٹا دی جائیں اور بفر سسٹم شروع کر دیا جائے، ہر کسی سے کہا جائے بھائی ویسے کھاؤ جیسے انگریز کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پورے گاؤں کو دکھانا ہے، پورے محلے کو دکھانا ہے۔ اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر انتظام کرو، اور بہتر اس لیے کرو تاکہ بعد میں میرے چرچے ہوں اور میری تعریف کی جائے۔ غریبوں کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیاں کھڑی کر چکے وہ امیر لوگ جو اپنی بچی اور بچوں کی شادی میں اناپ شناپ پیسہ فقط اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ دکھاوا ہو جائے اور نظارہ ہو جائے۔ مولا علی کے ماننے والوں، مولا علی سے بلند رتبہ کسی کا نہیں ہے، یہ حیدر کرار ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، امام الانبیاء کے داماد ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن باضابطہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، آج فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان پنجتن پاک، فیضان پنجتن پاک، خواجہ کا ہندوستان، یوم آزادی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ والوں اگر آپ اہل بیت کے نام پر سال میں ایک بار جلسہ کر رہے ہیں اور جلسہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے بچوں میں بدلاؤ نہیں آ رہا، آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا جلسہ کرنا بند کر دیجئے۔ اگر آپ اپنے اندر بدلاؤ کا احساس نہیں کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ نہیں بدلنا چاہ رہا ہے، بے حیائی وہیں پر اگر کھڑی ہے، بے شرمی وہیں پر اگر کھڑی ہے، گالی گلوچ ویسے ہی دی جا رہی ہے، بدتمیزی ویسی ہی ہو رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کا ویسے ہی اگر گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، مائیں اگر آج بھی اپنے جوان بچوں کی جوانی کے باوجود اگر رو رہی ہیں، تو پھر سن لیجئے آپ کے جلسوں سے کوئی فائدہ آپ کو مل نہیں رہا ہے۔ جلسوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ جلسے میں آئیں گے بے نمازی بن کر، اہل بیت کا تذکرہ سن کر ارادہ کر لیں گے اور ساری زندگی پھر نماز نہیں چھوڑیں گے، فجر سے لے کر عشاء تک آپ مسجدوں کے چکر کاٹیں گے۔ یہ ہے جلسے کا اصل مطلب۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں سے امید ہے اور بہت کچھ امیدیں آگے چل کر آپ کی نسلیں بھی آپ سے کریں گی۔ ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے، گاؤں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہت ضروری نہیں ہے کہ انقلاب کسی نگر نگم سے شروع ہو یا مہانگر سے شروع ہو۔ انقلاب کے لیے شہر کی ضرورت نہیں، تعداد کی ضرورت نہیں پڑتی، انقلاب کے لیے محمدی نظریے کی ضرورت پڑتی ہے، حسینی مزاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر شہر نہیں دیکھے جاتے، کربلا کی ریتیلی زمین پر بھی انقلاب کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ انقلاب کے لیے آپ کا یہ گاؤں کافی ہے، بدلاؤ لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے، کیا دے رہے ہیں دہیج میں؟ چکیاں دے رہے ہیں 2، کیا دے رہے ہیں دہیج میں؟ ایک گدا دے رہے ہیں، وہ بھی اس میں چمڑا بھرا ہوا ہے۔ کیا دے رہے ہیں آقائے دو جہاں؟ 2 مٹی کے گھڑے دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں۔ آج کا عالم یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک نظریہ آپ کو دے کر جا رہا ہوں، دونوں طرف سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکے والے دہیج کی مانگ کرتے ہیں، ہر کسی کو برا لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ بھیکاری پن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، لڑکا بھی اب سرکاری ڈھونڈنے لگے ہیں، لڑکا بھی اب امیر ڈھونڈنے لگے ہیں، لڑکا بھی اب گورا ڈھونڈنے لگے ہیں۔ اگر لڑکوں والوں کی طرف سے دہیج آپ کو اگر برا لگتا ہے، حرام لگتا ہے، تو کیا جو آپ ڈیمانڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں یہ کیا جائز ہے؟ آپ ڈھونڈیے
ڈھونڈیے لڑکا، نیک ڈھونڈیے، نمازی ڈھونڈیے، اچھا ڈھونڈیے، دیندار ڈھونڈیے، کماسٹ ڈھونڈیے. لیکن آج ہمارے اور آپ کا مزاج بدل چکا ہے. دونوں کو تھوڑا تھوڑا بدلنا پڑے گا. غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. حضور نے پوچھا علی ولیمے کا کیا انتظام کیا ہے؟ کہا حضور ایک سا کھجور ہے. حضور خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مولا علی آپ کی قسمت پر لاکھوں جان قربان ہو جائیں، قسمت پر لاکھوں درود و سلام. نبی فرماتے ہیں علی تم جاؤ مہر کا انتظام کرو، تمہارے ولیمے کا انتظام خود محمد مصطفیٰ فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا انتظام فرمایا. پورے مدینہ کو آپ نے دعوت دی اور آج شادی کا موقع تھا. منافقین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مناسب سمجھا آپ نے ان کو دعوت دی. تقریباً کوئی نہیں بچا. ہر کسی کو آپ نے کہا آئیے گا ہماری بیٹی کا ولیمہ ہے، ہمارے ہاں دعوت ہے، آئیے گا علی کی شادی ہے اس میں آئیے گا. لیکن منافقین نے ایک بار آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا تو سب کو رہے ہیں لیکن کھانا فقط 10 لوگوں کا بنوا رہے ہیں، اور اتنا ہی کھانا ہی تھا رسول اللہ کے پاس اور مزید کھانا نہیں تھا. یہ بات اڑتے اڑتے رسول پاک کے پاس آ کر پہنچ گئی. نبی نے جب سنا کہ منافقین میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بلاتے تو سب کو ہیں رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کھانا اتنا کم بنا رہے ہیں کہ 10 ہی لوگ کھا پائیں گے، 11واں آدمی بھی نہیں کھا پائے گا. حضور نے جب سنا تو نبوت کو جلال آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت امیر حمزہ سے جب کھانا شروع ہو تو سامنے کھڑے ہو جانا اور کسی کو اندر مت آنے دینا. 10 لوگوں کو گن کر اندر بھیجنا. 10 لوگ جب کھا لیں اس کے بعد چلے جائیں، پھر 10 لوگ آئیں. اس طرح 10 لوگوں کو اندر بھیجنا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کر دیا. مورخین روایت کرتے ہیں 10 لوگوں کا جو کھانا بنا تھا اس انداز میں کھلایا گیا کہ 3 دن 3 رات تک لگاتار ولیمے کا کھانا چلتا رہا اور کھانا ختم نہ ہوا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. 3 رات تک ولیمے کا کھانا چلتا رہا. کچھ کھانا بچ گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر میں کچھ غریب لوگ ہیں جو شاید یہاں نہیں آ پائے ہیں، جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو لے جا کر بانٹ دو. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیا بات. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتون جنت کا. مہر کے لیے کیا کیا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ بھی سماعت کر لیجئے. مسند احمد بن حنبل میں باضابطہ اس کی روایت موجود ہے. وہ روایت کرتے ہیں اور بھی کئی کتب حدیث ہیں اور بہت مشہور بات ہے. مولا علی مہر کے لیے زرہ لے کر چلے ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھنے کے لیے. راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کے تعلق سے آج نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں انہوں نے مولا علی کا حق چھینا تھا، مولا علی کی ان سے بنتی نہیں تھی، مولا علی کا عثمان غنی سے جھگڑا تھا. اور عثمان غنی کی طرف جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کے خلاف سازش رچی تھی. اسی وجہ سے بعد میں جنگ صفین ہوئی اور اس کے بعد کربلا کا ایوان آپ کے سامنے ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت طائرانہ طور پر آپ تک کے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بنتی نہیں تھی یا دونوں کی دشمنی تھی، نفرت تھی، جھگڑا تھا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ ہے. سنیے روایت کیا ہے. مولا علی لے کر جا رہے تھے زرہ یہودی کے پاس رکھنے کے لیے. عثمان غنی راستے میں مل گئے. السلام علیکم علی، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں جا رہا ہوں. کیا آپ کو خبر نہیں ہے؟ کیا کس بات کی خبر؟ کہا مبارک ہو آپ کو بھی، مبارک ہو مجھے بھی، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کا ارادہ کیا ہے، میرا رشتہ فاطمہ سے ہو گیا ہے. حضرت عثمان غنی نے ان کو مبارکباد پیش کی اور اس کے بعد پوچھا کہاں سے مہر کی رقم ادا کریں گے؟ کہا مہر کے لیے زرہ لے کر جا رہا ہوں، یہودی کے پاس رکھوں گا، جو پیسہ ملے گا مہر دے دیا جائے گا. عثمان غنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے راستے میں. کہا علی عثمان کے ہوتے ہوئے تم رہن کسی اور کے پاس رکھنے کے لیے جاؤ گے، زرہ کسی اور کے پاس رکھنے کے لیے جاؤ گے، زرہ مجھے دے دو، رقم کا پیسہ مجھ سے لے لو. مولا علی مان گئے، زرہ ان کو دے دی اور رقم کا آپ نے مہر کی رقم ان کو جب ادا کر دی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا
حضرت مولا علی سے علی یہ زرہ اپنی واپس رکھ لیجئے اور جو پیسہ دیا ہے نذرانہ سمجھ کے قبول کر لیجئے. زندہ باد زندہ باد. محبت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور مولا علی کی محبت آپ سماعت کر لیجئے حضرت عثمان غنی سے. حضرت ام البنین سے آپ نے نکاح کیا, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کر جانے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا علی سے, حضرت علی سے, کیا نام رکھیں گے اس بیٹے کا؟ آپ نے فرمایا اس کا نام عثمان رکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا میں یہ شہید ہوئے, اور جانتے ہیں عثمان بن علی کون ہیں؟ محمد بن علی, جعفر بن علی, عثمان بن علی, یہ سب مولا علی کے بیٹے ہیں. امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں تھے, اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب جنگ شروع ہونے کو تھی تو ان کا ایک ماموں لگتا ہے, اس کا نام ہے شمر. شمر ابن زیاد کے پاس جا کر کہنے لگا میرے بھانجوں کو امام علی مقام نے حسین نے بہکا کر اپنے پالے میں کر لیا ہے, آپ امان نامہ لکھ دیجئے, میری بہن کا درد ہم برداشت نہ کر پائیں گے, وہ ابھی نوجوان ہیں, آپ امان نامہ لکھ دیجئے تاکہ ان کی جان بچ جائے اور میں جا کر ان کو چھڑا لاؤں گا. شمر پہنچا میدان کربلا میں, اور وہیں سے اس نے آواز دی میرے بھانجے عثمان کہاں ہو, محمد کہاں ہو, جعفر کہاں ہو؟ تینوں نے جواب دیا ہاں ہم یہیں ہیں, بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میرے بھانجوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے ابن زیاد سے امان لکھوا لی ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. حسین کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اپنے خون سے تمہیں نہانا پڑ سکتا ہے, گردنیں کٹوانی پڑ سکتی ہے, تمہیں بھی پانی نہیں ملا ہوگا, پانی کا قطرہ نہیں ملا ہوگا, تم میرے رشتہ دار ہو. ابن زیاد سے کہہ کر میں نے امان لکھوا لی ہے, ہماری طرف آ جاؤ, حسین کا دامن چھوڑ دو. تو عثمان بن علی نے ببانگے دہل کہا تھا خبیث دور ہو جا, مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حسین کی امان کافی ہے. شاید تو نہیں جانتا حسین کی امان مصطفیٰ کی امان ہے, مصطفیٰ کی امان خدا کی امان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس حسینی کمیٹی, واہ 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 زندہ باد. حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کا یہ جواب رہا ایوان کربلا میں. بی بی پرو والوں, اگر میری یہ بات میں آپ کو کوئی میسج کوئی پیغام نظر آ رہا ہے, زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے. سارا مجمع ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا علی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور ناد علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ. مولانا لوگ جلسوں میں کہتے ہیں کہیے یا علی یا علی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں شرک نظر نہیں آتا, بدعت نظر نہیں آتی, گناہ نظر نہیں آتا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار اعلی حضرت نے جو جواب دیا ہے سبحان اللہ. فتاوی رضویہ میں ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے الامن والعلا, اس میں آپ روایت کرتے ہیں ناد علی کا مطلب اس واقعے سے سمجھ لیجئے. کہتے ہیں سلسلہ نقشبند کے ایک بزرگ تھے, جب کوئی ان سے مرید ہونے کے لیے آتا تو مرید کرنے کے بعد آپ کہتے اب 7 بار یا 11 بار بول یا علی یا علی یا علی. کیا کہنے کیا کہنے, وہ مرید کرتے تو اس سے کہلواتے بول یا علی یا علی یا علی. جب وہ کہہ جاتا فرماتے جا اب میرے واسطے سے تو مولا علی کا مرید ہو گیا. زندہ باد. ایک دن ایک مرید نے ان سے پوچھا حضور مرید کرنے کا یہ اسٹائل آپ کا بڑا نیا ہے, الگ ہے, اور پیر تو ایسے مرید نہیں کرتے, کسی کا نام نہیں کہلواتے, آپ یہ نام کیوں کہلواتے ہیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ ملاحظہ کریں. کہنے لگے نادان, شاید تجھے معلوم نہیں ہے علی کے نام میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے کہ کوئی مردہ دل ان کا نام لے لے اللہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. کر لیجئے دلوں کو زندہ, کہیے یا علی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند, بے پناہ بلند. شاید حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں, کہتے جتنی فضیلت والی حدیثیں مولا علی کے بارے میں روایت کی گئیں اتنی کسی صحابی کے بارے میں نہیں کی گئی. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے. اور یہی نہیں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی قوت اور طاقت کا عالم آج بھی یہ ہے. ابن بطوطہ ایک بہت بڑا سیاح گزرا ہے, اور نوجوانوں کو جاننا چاہیے اس کے بارے میں, یہ مسلمان سیاح ہے.
بہت کم عمر میں 19-20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا، 49 سال کی عمر میں اپنے گھر پہنچا ہوں، پوری دنیا گھوما پیدل، پوری دنیا، جہاں جاتا وہاں کے حالات وہ لکھتا، جنگل میں، دریا میں، چائنا بھی گیا، بھارت بھی آیا، یوروپ بھی گیا، افریقہ اور ایشیا بھی گیا، بہت سارے ایریوں میں وہ گھوم پھر کر جب وہ نجف اشرف پہنچا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو اس نے ایک بات لکھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے متعلق، بہت ساری لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، بہت سارے اب تو ہر جگہ پائی جاتی ہے، ابن بطوطہ کا یہ سفر نامہ، وہ لکھتا ہے کہ جب میں مولا علی کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب سا کرشمہ دیکھا، اور وہ کرشمہ یہ تھا کہ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کچھ لوگ لائے جاتے جو ادھمرے ہو چکے ہوتے، اللہ ایسا لگتا کہ اب یہ مر جائیں گے، کوئی دوا کام نہ کرے گی، اور ان کو وہ لوگ اطراف کے لا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لٹا دیا کرتے، اللہ اللہ اللہ، اور لٹا کر سب چلے جاتے، کیا بات ہے، اور میں 10 منٹ کے بعد دیکھتا وہ آدمی خود کھڑا ہو کر باہر چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ابن بطوطہ نے لکھا اپنی کتاب میں، آنکھوں دیکھا حال، وہ بتا رہا ہوں آپ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور رہ گئی بات خاتون جنت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچیں یہ وہ دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے بعد کہ رہو گے کہاں؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک کرایہ کا مکان لیا ہے حضور، بغل میں تھوڑی دور پر ہے، وہیں رہوں گا۔ مولا علی جیسی شخصیت مکان کرائے کا ہے، اللہ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کرائے کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت غریب ہیں اسی وجہ سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نہیں بھائی، مولا علی کی شان ہی کچھ ایسی ہے، آپ کو ان کی امیری میں فقیری نظر آئے۔ سنیں 38,000 دینار سالانہ زکوٰۃ نکالتے تھے مولا علی، ایک دینار 4.5 ماشا سونے کا سکہ ہوتا، کیا بات ہے، لگاتے رہیے اندازہ، 38,000 دینار، اللہ اللہ، 4.5 ماشا سونے کا سکہ، ایک دینار، 38,000 دینار سالانہ زکوٰۃ نکالتے تھے مولا علی۔ اس کے باوجود گھر میں فاقہ کشی کا یہ عالم ہے، کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اللہ، امام علی مقام حسنین کریمان بھوکے رہتے تھے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا روزے رکھتی تھیں، کثرت سے روزے رکھتی تھیں۔ اب سنیں کرائے کا مکان بہت دور لیا، حضور کی عادت کریمہ تھی وہ جب بھی اٹھتے فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے بعد میں جاتے، پہلے اہل بیت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، واہ 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 واہ، خاتون جنت سے ملاقات کر کے خیریت پوچھتے، شادی ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اپنی بیٹی کی بہت یاد آئے تو روزانہ آپ ملاقات کرنے کے لیے جاتے، روز ڈیلی آپ کا معمول تھا۔ باپ کو اپنی بیٹیوں سے جو آج محبت ہوئی ہے، خدا کی قسم یہ محمد کا انقلاب ہے۔ پہلے بیٹیوں سے باپ محبت نہیں کرتا تھا، دفنا دیا کرتے تھے لوگ زمین۔ اللہ اللہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جھگڑے کی وجہ بیٹیوں کو سمجھا جاتا تھا، منحوسیت کی وجہ بیٹیوں کو سمجھا جاتا تھا، بے برکتی کا سبب لڑکیوں کو سمجھا جاتا تھا، بدتمیزی کا جنگ کا سبب لڑکیوں کو سمجھا جاتا تھا۔ پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی ماں باپ رویا کرتے تھے، یہ رسول پاک کا کتنا عظیم انقلاب ہے، آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں باپ برکت کا باعث سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حق خطابت، کیا بات، حضور کا انقلاب ہے، یہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جا رہے ہیں روزانہ ملاقات کرنے، ایک دن حضور نے فرمایا بتقاضۂ بشری حضرت خاتون جنت سے، میری بیٹی شوہر نے تمہارے مکان بہت دور لے لیا ہے، روزانہ آتا ہوں چل کر تو اب تھوڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا ایک مکان ایک صحابی کا ہے، آپ کے صحابی کا ہے، بالکل مدینہ شریف میں بہت قریب ہے آپ کے گھر سے، اگر آپ ان سے کہیں تو وہ مکان آپ کو دے دیں گے۔ حضور نے دیکھا خاتون جنت کو، دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ صحابی ایسے ہی میری بہت مدد کر چکے، مزید کچھ مانگنے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اللہ، نبوت کی حیا ہے، حضور کی حیا ہے، مزید کچھ مانگنے میں حیا آتی ہے، یہاں تو مانگ کر فون سوئچ آف کرنے میں بھی شرم کا احساس نہیں ہوتا۔
یہاں تو ایک بار جو گیا، اب جب تک گھر میں آ کر 2-4 گالیاں آپ نہیں دے دیں گے یار، ذلت کا احساس. میں یقین جانیے جلسے میں بیٹھا ہوں، اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھ سے ایک صاحب آئے تعویذ لکھوانے، عبد الرحمان جامی صاحب کی توجہ چاہوں گا. جی جی حضور مفتی اسرار صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. جی جی. ایک صاحب تعویذ لکھوانے آئے، میں تو تعویذ لکھتا نہیں ہوں. آئے مجھ سے کہنے لگے حضرت ایک تعویذ لکھ دیجیے. انہوں نے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات حضرت دراصل یہ ہے کہ میں کسی سے ادھار لے لیتا ہوں، اس کے بعد دینے کا من نہیں کرتا، استغفر اللہ، اور میں اس وقت تک اس کو پیسے واپس نہیں کرتا جب تک وہ 2-4 گالیاں نہ دے دے یا مار نہ دے. تو حضور اس سے نقصان ہو جاتا ہے. تو کوئی تعویذ ایسی لکھے کہ مار کھانے سے پہلے میرا من کر جائے اور میں پیسہ واپس کر دوں. اب آپ سوچ لیں، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی جوک نہیں ہے، یہ کوئی چٹکلا نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. مجھ سے انہوں نے کہا یہ بات، مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا بھائی اب کون سی ایسی تعویذ تیرے لیے بناؤں، اور کون بنا پائے گا ایسی تعویذ تیرے لیے؟ اللہ ہی. میں نے کہا دعا کروں گا تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حیا عطا فرمائے. آمین. یہ حضور کی حیا دیکھیں، مجھے حیا آتی ہے، میں اب مزید کچھ نہیں مانگ سکتا. یہ بات ختم ہو گئی. اڑتے اڑتے ان صحابی تک یہ بات پہنچ گئی. وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، حضور کے قدموں کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے کچھ خطا ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، کچھ غلطی ہو گئی؟ نبی فرماتے نہیں تو. کہا حضور میں نے ایسا ایسا سنا ہے، بیٹی آپ کی میرے مکان کے لیے کہہ رہی تھی، آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ مجھ سے کہنے میں، حکم دینے میں حیا آتی ہے. حضور جب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، ہاتھ رکھ کر اسی وقت سب کچھ آپ کو دے چکے تھے ہم لوگ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ ہمارا اب رہا کہاں؟ میرے پاس جو کچھ تھا، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، سب کچھ تو آپ کے قدموں پر قربان کر دیا. ہم تو وہ لوگ تھے جو خدا کو بھی نہیں جانتے تھے، کعبے کو نہیں جانتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ کعبہ ہے، ہم نے کہا حضور آپ کی بات سچ ہے، یہی کعبہ ہے. کعبہ رہا زمانے تک، کئی 100 سال تک قبلہ نہ ہو پایا. آپ نے کہا کہ قبلہ بنا لو، بغیر کسی دلیل کے ہم نے کہہ دیا حضور ہاں یہی قبلہ ہے. اللہ اللہ اللہ. ہمارا کچھ رہا کہاں؟ سب کچھ تو آپ کو عطا کر دیا. اتنا کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے یا رسول اللہ گواہ رہیں، آج سے یہ مکان آپ کی بیٹی کے نام کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ صحابی کی محبت تھی اہل بیت کے متعلق. اسے کبھی غور کرنے کی کوشش کیجئے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے ساتھ رہنے لگی. مولا علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما جیسے ماں باپ ہوں تو پھر بیٹے حسن ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بطول باش کے پنہا شوہزی اسر کہ در آغوش شبیر بگیری بطول بن جاؤ، فاطمہ کی کنیز بن جاؤ، تاکہ تمہاری گود میں بھی کوئی حسن کھیلے، کوئی حسین کھیلے. کیا کہنے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. امام حسین 25 حج پیدل فرمائے آپ نے، 25 حج. بہت سارا آج کل شہاب نام کا ایک لڑکا ہے، حج کرنے کے لیے پیدل جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سفر کو قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ. بیچ میں کچھ لوگوں نے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ جانا گناہ ہے تو نہیں جانا ہے تو منع ہے، فلاں ہے، ٹھکا ہے، تمام طرح کی باتیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام حسن اور امام حسین دونوں کے متعلق مورخین لکھتے ہیں دونوں نے سواری ہونے کے باوجود 25 بار پیدل حج کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، امام جامی رضی اللہ تعالی پیدل حج کرنے کے لیے جاتے. حضرت امام جامی رضی اللہ تعالی پیدل حج کرنے کے لیے گئے. آخر حج میں جو واپس گئے تو پیدل ہی جا رہے تھے پوچھئے قافلے کے ساتھ. میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایسا کوئی بھی معاملہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف لے کر آئے، فتنہ لے کر آئے، سراسیمگی لے کر آئے، تذبذب لے کر آئے، مت قبول کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس مرکز بریلی ہے.
आला हजरत का दरबार है, यहाँ हर मसले का हल है। शरीयत के मुतालिक जब भी रुजू करें जाइए उनकी बारगाह में इंशाअल्लाह ताला, और ये वही कहते हुए नजर आएंगे जो शरीयत कह रही है, जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार और मैं जानना चाहता हूँ कि आप सुनने के मूड में हैं, जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करबला का ऐवान जुड़ा हुआ है, और क़यामत तक जब जब आपका तस्करा होगा करबला को याद किया जाएगा। बेशक। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी कुव्वत, बहुत बड़ी फौज लेकर सामने कभी खड़ा हुआ था यजीद नाम का ये शख्स, जो हजरत अमीर माविया का लड़का है, और इसने जुल्म का आगाज किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर रहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक आपने दौरे खिलाफत को चलाया। कहीं कोई जुल्म नहीं हुआ, कहीं कोई गुनाह नहीं हुआ, कहीं कोई बदतमीजी नहीं हुई, कहीं किसी तरह का कोई की बेइत्मीनानी नहीं देखी गई, बेसुकूनी नहीं देखी गई। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, उमर फारूक का दौर आया। उमर इब्न खत्ताब जब तशरीफ लाए और खिलाफत पर आप जब जलवा बार हुए, तो यूं समझ लीजिए जैसे बहारें आ गई हों, और इस्लाम के गुलशन में मजीद फूल खिलने लगे। पूरी दुनिया में वसतों का सिलसिला फैलता चला गया, हुकूमत का सिलसिला फैलता चला गया। खरासान से लेकर ईरान, आज़रबाईजान, करमान, मकरान और एशिया और अफ्रीका के न जाने कितने मुमालिक हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतेह हो गए। उन्हीं के दौर में ईरान फतेह हुआ। ईरान का सबसे आखिरी बादशाह जिसका नाम यज़दगर्द है, ये सैसनिड गवर्नमेंट यानी सैसनिड हुकूमत का आखिरी बादशाह है यज़दगर्द। इन्हीं की बेटी है शहरबानो। शहरबानो का दूसरा नाम है गजाला। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में ये फौज रवाना हुई ईरान कई हजार साल तक बहुत हुकूमत करता रहा। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत वाले बादशाह वहीं पैदा हुए। डैरियस, साइरस, कैकबाद, क्यूमरस, नौशरवा आदिल, खुसरो परवेज, ये वो लोग हैं। खुसरो परवेज वही शख्स है जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी थी। नबी को जब ये खबर मिली तो नबी ने फरमाया, खुसरो परवेज, जिस तरह तूने मेरा खत टुकड़े टुकड़े किया है, अल्लाह तेरी हुकूमत टुकड़े टुकड़े करेगा। क्या कहने देखा, फिर चश्मे फलक ने वो दिन देखा कि मुसलमान चल पड़े हैं, कहते हुए कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। रास्ते में समुंदर पड़ा, मुसलमानों ने समुंदर में घोड़े डाल दिए। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पेशालार थे, यज़दगर्द के महल तक पहुंच गए। महल तक पहुंचे, कई हजार साल गुजर गए, उस महल में कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। आग की परस्तिश की गई, आग को पूजा गया, आग को खुदा जाना गया। पहली बार वहां लोग देख रहे थे, वहां की फिजाएं और हवाएं देख रही थी। कोई यज़दगर्द के सीने पे खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, अल्लाहु अकबर कह रहा था, और यज़दगर्द वहां से भाग गया। इसकी 3 बेटियां थीं, इनमें से एक है शहरबानो, एक और थी, उनकी शादी अब्दुल्लाह इब्न जाफर से हुई। कुछ रिवायतें आती हैं इस तरह की। एक और थी, वो कहीं और चली गई थी। बाज़ रिवायतों के मुताबिक किसी ने लिखा है अपनी किताब में, कभी आप मुझसे पूछेंगे कि वो किताब मैं आपको दूंगा, वो किताब इंग्लिश में है। एम अजीज डोसा नाम के आदमी है, राइटर हैं। इन्होंने तकरीबन 18, 90 या 80 के दशक में इसको लिखा। जानते हैं क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि इमाम हजरत शहरबानो की छोटी बहन की शादी उदयपुर के राजा चंद्रभान से हुई थी, और इमाम ज़ैनुल आबदीन का एक खत उनके पास मौजूद है, जो कभी कभी वो दिखाते हैं, यहाँ के उदयपुर राजस्थान में है। ये बात उन्होंने लिखा है, सच है झूठ है वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन आज भी यहाँ पर एक समाज पाया जाता है जो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहता है। वो इन्हीं सब चीजों से अपने आप को जोड़कर देखने की कोशिश करता है। नॉलेज के तौर पर आप तक आप ये बात पहुंचा दी, लेकिन वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हजरत शहरबानो उस खुशनसीब औरत का नाम है, उस खुशनसीब बीवी, उस खुशनसीब माँ का नाम है जिनके हिस्से में इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया, हुजूर बहुत बड़े खानदान की लड़की है शहरबानो, और आज कैदी बनाकर यहाँ लाई गई है। सैयदना उमर फारूक आजम ने देखा, कहा कौन है ये? कहा शहजादी है, यज़दगर्द की लड़की है, और
باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، چچا بادشاہ، پردادا بادشاہ، کئی نسلوں تک ان کے یہاں بادشاہت رہی ہے۔ آج وہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں، ان کا نام شہر بانو ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے جواب دیا حضور حسین سے بڑا شہزادہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ شہزادہ کتنا عظیم ہوگا، دنیا تو دنیا رہی، جنت کا بھی اسے سردار بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہید اعظم کانفرنس، کیا بات ہے، واہ واہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھوایا حضرت شہر بانو کا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اتنی پاک بیوی، یقین جانیے کربلا میں کوئی نہیں بچا، امام زین العابدین بچے تھے۔ امام زین العابدین 21 سال کا یہ کڑیل جوان بیمار پڑا ہوا تھا۔ یہ بیٹے ہیں حضرت شہر بانو کے اور ام رباب کے بیٹے ہیں حضرت علی اصغر۔ یہ بھی یاد رکھیں، دو بیویاں حضور سیدنا امام علی مقام کی کربلا میں تھیں۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب پوچھا میری شریک حیات، جب سے ہم آئے ہیں تمہاری زندگی میں شاید تم خوش نہیں رہ پائی ہو، کتنے بڑے امتحان میں ڈالا گیا ہے تم کو، یہاں پانی نہیں ہے، پیاس ہے، یہاں شدت ہے، یہاں پر نفرت ہے، محبت یہاں پر کہیں نہیں ملے گی، یہاں پر بے وفائی ہے، لوگوں نے ہم کو بلایا اب واپس جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے بچے کو دیکھ کر جب میرا دل اتنا تڑپ رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ ایک ماں کے ساتھ اتنا بڑا امتحان میرا پروردگار لے رہا ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، ہر حال میں شکر ادا کروں گا۔ شہر بانو نے معلوم کیا جواب دیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں مجھے پریشانی ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ارے اس کو پریشانی نہیں کہتے ہیں، میں تو اس کو تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہتے ہیں۔ بھلا اس سے بڑا نصیب بھی اور کسی لڑکی کا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن عورتیں بلائی جائیں گی اپنے اپنے باپوں کے نام سے، اور جب مجھے بلایا جائے گا تو کہا جائے گا فاطمہ کی بہو کو لایا جائے، زین العابدین کی ماں کو لایا جائے، حسین کی بیوی کو لایا جائے۔ اس سے بڑا نصیب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان پنجتن پاک، خاندان امام حسین، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب بیوی اللہ نے اب تک پیدا نہیں کی ہے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب اللہ تعالیٰ نے ماں نہیں پیدا کی ہے۔ اور اس کے بعد جو سیدوں کا سلسلہ شروع ہوا، سارے سیدوں کی ماں حضرت شہر بانو رضی اللہ، ہاں ہاں ہاں، زندہ باد زندہ باد۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا سیدوں کا، آج ہر جگہ پایا جائے گا، ہر جہاں چاہیں وہاں ان کے قدموں کو چوم لیں۔ اور آپ کا صبر، آپ ہی نے کہا تھا جائیے شہید ہونے جا رہے ہیں، جانتی ہوں واپس نہیں آئیں گے آپ، جانتی ہوں خیمے اڑائے جائیں گے، جانتی ہوں بال نوچے جائیں گے، جانتی ہوں دوپٹہ کھینچ لیا جائے گا، ہمارا یہاں پر کوئی محرم نہیں رہے گا بیمار زین العابدین کے علاوہ، لیکن ہم جانتے ہیں آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے لیے جا رہے ہیں، جائیے۔ آپ اپنی بیوی کو روتے ہوئے نہیں پائیں گے، آپ کے ہر ایک خون کے ہر ایک قطرے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ حق خطابت، کیا مائیں بات۔ ہوتی تھی اس دور میں، یہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا تیار رہیے، مصیبتیں آپ کے یہاں بھی کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، پریشانیاں آپ کے گھر میں کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمت، طاقت، حوصلے کی ضرورت ہے، اور جب حوصلہ کھونے لگ جائیں تو کہیں مت جائیے گا، کربلا کو یاد کر لیجئے گا، حسین حوصلہ پھر سے بڑھا دیا کریں گے۔ واہ 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 واہ۔ پریشانیاں آئیں گی، سامنا کرنا ہوگا، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی۔ کربلا سے بڑی پریشانی آپ کے سر پر اب کبھی نہیں آ سکتی، کسی کے سر پر نہیں آ سکتی جتنی بڑی پریشانی ایوان کربلا میں آئی ہے۔ صبر کرنے کا ایک مقام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، اس میں بھی ایک عظیم میسج۔ آخری بات کر رہا ہوں، 5 سے 6 منٹ میں اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو، بی بی پور کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جتنے مسلمان رہتے ہیں
مولا امام علی مقام کے صدقے طفیل ہر مسلمان کے جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. شب عاشورہ کی شب ہے. 56 سال کا ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ شب عاشورہ میں ہے، خیمے میں ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، اندھیرا ہے، ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے. بیوی پور والوں، آپ تو ابھی آئے ہیں، واپس اپنے گھر چلے جائیں گے. ابھی آئے ہیں، آزاد ہیں، اٹھ کر کسی وقت بھی کرسی سے جا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں. لیکن یہ خاندان ایسا تھا جس کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، واپس اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کے ساتھ بچے تھے، بہن تھی، بیوی تھی، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، دوست تھے، احباب تھے. تقریباً 82 لوگ تھے، جن میں 17 افراد وہ تھے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت کے تعلق سے جنہوں نے شہادت پائی امام علی مقام کے نام پر. اور ایک بوڑھا باپ کہہ رہا تھا چلے جاؤ یہاں سے، آج کی رات قیامت کی رات معلوم ہوتی ہے، کل صبح نہ جانے کیا ہو ہمارے علی اصغر کے ساتھ، علی اکبر کے ساتھ، قاسم کے ساتھ. میرا ہونے والا داماد ہے، سکینہ سے میں نے اس کا نکاح طے کر دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی لاش میں اٹھاؤں. میں نہیں چاہتا علی اکبر کو میں تڑپتا ہوا دیکھوں. میں نہیں چاہتا علی اصغر کو میں بلکتا ہوا دیکھوں. میں نہیں چاہتا زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی میری بہن میرے سامنے باضابطہ روتے ہوئے نظر آئیں. میرے دوست، میرے احباب، میرے پڑوسی، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں، چراغ بجھا دو، جس کو جدھر جگہ ملے چلا جائے. میرے ساتھ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یزید کا مقابلہ میں اکیلے کر لوں گا، وہ میرے خون کا پیاسا ہے. ابن زیاد مجھے مارنا چاہتا ہے، میں اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جسے کسی کو ذلت کا احساس ہو. کام وہ کروں گا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ میرا نام لیں گے سر اٹھا کر لیں گے، سر جھکا کر نہیں لیں گے. میں حسین ابن علی اکیلے جاؤں گا اور ان سے لڑوں گا. لے جاؤ میرے بچوں کو. قاسم نے ابھی زندگی نہیں دیکھی ہے، علی اصغر 6 مہینے کا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی اس نے جوانی بھی نہیں دیکھی ہے. میرا بیٹا زین العابدین بیمار ہے، اس کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، اسے دوائیوں کی ضرورت ہے. میری بہن میرے ساتھ آئی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کریں گے. میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو لے جاؤ، ان سب کی زندگیاں ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی زندگی جیئیں گے. یہ ماحول تھا مصیبت کا، یہ ماحول تھا قیامت صغریٰ کا، یہ ماحول تھا آلام کا، درد کا، علم کا، غم کا، دکھ کا. اور یہ ماحول تھا ایسا کہ جس ماحول میں سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا ہے. خوشیوں کے موقع پر ہر کوئی نظر آئے گا، غموں کے موقع پر لوگوں کی بھیڑ کم ہو جایا کرتی ہے. سگا خون بھی آج کے دور میں کب آپ کو دھوکہ دے جائے کچھ پتا نہیں ہے. جس دن مصیبت سر پر آتی ہے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں. کوفہ ہی کے لوگوں نے تو بلایا تھا، آئیے یہاں پر امامت کیجئے، آپ کے لیے لڑیں گے، تلواریں اٹھائیں گے، یزید سے ٹکرائیں گے. لیکن جب تلواریں سامنے آئیں، جب مصیبت سامنے آئی، ہر کوئی نامرد نظر آیا، بھاگتا ہوا نظر آیا، غداری کرتا ہوا نظر آیا، بھاگتا ہوا نظر آیا. لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھانجے ہیں. بھانجے تو بی بی پور میں بھی رہتے ہوں گے، سینکڑوں ماموں کے، چچاؤں کے بھتیجے بھی یہاں رہتے ہوں گے بی بی پور میں. یہاں آپ کی بہن بھی رہتی ہوگی. لیکن دکھا سکتے ہیں آپ ایسا کوئی چچا یا کوئی ایسا بھتیجا جو اپنے چچا پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو، کوئی ایسا بھانجا جو اپنے ماموں کے لیے بدن پر باضابطہ زخم کھانے کے لیے تیار ہو. دکھا سکتے ہیں کوئی ایسی بہن جو اپنے بھائی پر اپنے بچوں کی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو. دکھا سکتے ہیں کوئی ایسا دوست جو حبیب بن مظاہر اور برید بن حزیر کی طرح ہو، جو اپنے دوست پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو. خالی ہو گئے آپ کے آنگن ہمدردی سے، خالی ہو گئے آپ کے کمرے محبت سے، خالی ہو گئے آپ کے مکانات ہر طرح کی وفاداری سے. آج کے دور میں درہم و دینار کے بلبوتے پر رشتے طے کیے جاتے ہیں. پیسہ ہوگا رشتے نظر آئیں گے، پیسہ نہیں ہوگا. ایک سگا بھائی بہت رئیس ہے، ایک سگا بھائی بہت غریب ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں. دور ایسا آ چکا ہے، غریب اور امیر کے درمیان جو ریکھائیں کھینچی ہیں
یہ درہم و دینار نے کھینچی ہیں، حکومت نے کھینچی ہیں، پیسے نے کھینچی ہیں، دولت نے کھینچی ہیں۔ اور امام علی مقام نے پیغام کربلا میں جو آپ کو اعلان، جو آپ کو پیغام دیا ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ آپ نے درہم و دینار کو ٹھوکر مار کر، آپ کو شہادت دے کر یہ بتایا ہے کہ رشتوں کو سنجو کر کیسے رکھنا ہے، رشتوں کو سنبھال کر کیسے رکھنا ہے۔ ان کے بھتیجوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ آپ چچا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چلے جائیں، مصیبت کے وقت چھوڑ کر چلے جائیں، تلواریں آئیں گی کل، ہم جانتے ہیں اپنے ہی خون میں نہانا پڑے گا، ہم جانتے ہیں پانی نہیں مل رہا، ہم جانتے ہیں، لیکن سنیے ہم آپ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک جان تو کیا اللہ 1000 جان دے، ہر جان ہم آپ پر خوشیوں سے قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن آپ دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ رشتہ دار تھے اور آج کے رشتہ دار ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جاتے جاتے پیغام کے طور پر اللہ کے لیے وہ کیجئے جو امام علی مقام نے کہا، وہ کیجئے جو رسول اللہ نے کہا۔ رشتوں کو سنجو کر رکھیے، کوئی ظلم کرے اور ظلم کا جواب دیجئے، کوئی زیادتی کرے اس کا جواب دیجئے، کوئی بدتمیزی کرے صبر کر لیجئے، گالی بکے صبر کر لیجئے، تھپڑ مارے صبر کر لیجئے، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ محرم کے موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ کام، اس کام سے اللہ ناراض ہو، رسول اللہ ناراض ہوں۔ اچھا تھوڑا اور کہہ رہے ہیں بولنے کے لیے، بولوں؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خانوادہ کربلا شریف میں ہے اور یہ آخری لڑائی ہے۔ اس آخری لڑائی میں آپ کبھی سوچنے کی کوشش کریں یہ جنگ کتنی عظیم جنگ ہے، کتنے اہم نقوش اس نے چھوڑے ہیں۔ کیوں گئے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جہاں آپ کو لوگ قتل کرنا چاہ رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سب نے آپ کو روکا تھا مکہ ہی میں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ مت جائیے کوفہ، آپ کے والد کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا، آپ کے بھائی کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا۔ حکومت کی بات وہ لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن ڈرپوک ہیں، تلواریں نکلیں گی سب اپنے گھر بھاگ جائیں گے۔ آپ کا جانا بالکل وہاں پر مناسب نہیں ہے، یہیں رہیے، آپ کے لیے ہم جنگ کا یہاں اہتمام کریں گے، آپ کی طرف سے ہم لڑیں گے۔ ابن زبیر نے یہی کہا، آپ کے بہنوئی نے یہی کہا، حضرت ابن عمر نے یہی کہا، ابو سعید خدری نے یہی کہا۔ کیوں اتنا بضد ہے جانے کے لیے؟ مت جائیے، کوفہ کے لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، بہت کچھ وہاں پر ہو سکتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام نے کہا، آپ کو شاید نہیں معلوم، اشعث بن قیس نے مجھے خطوط بھیجے ہیں، حجار ابن ابجر کے میرے پاس خطوط آئے ہیں، شیس ابن ربعی کے میرے پاس خطوط آئے ہیں، کاش کہ میں وہ خطوط آپ کو پڑھ کر سناتا۔ لیجئے خود پڑھ لیجئے، اس کو پڑھنے کے بعد طے کیجئے میرا جانا ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ کہہ سکتے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم تھا تو کربلا جانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں جاتے جان بچ جاتی۔ پورے خاندان کو آپ لے کر گئے، کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ پیغام اگر آپ سننا چاہتے ہیں دعا کر لیجئے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی برکت عطا فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالی نے خط پڑھ کر سنائے، خطوط دیے، کہ پڑھیے پوچھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب خط میں لکھا ہوا تھا، السلام علیکم امیر المؤمنین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو ہم بوسہ دیتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کوفہ والوں پر اب کوئی امام نہیں رہا، ہم امامت سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا آدمی امام بنا دیا گیا جسے صرف ظلم نظر آتا ہے، جسے صرف ستم سے سکون ملتا ہے، جسے صرف جبر سے ہنسی آتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بچیاں اپنے گھروں میں بھی اب محفوظ نہیں رہی ہیں، نہ جانے کتنی بچیوں کے دوپٹے اس کے سپاہی، اس کے فوجی گھر کے اندر گھس کر کھینچ لیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ اب کوئی حق بات کہنے سے ڈرتا ہے؟ یہاں پر حق بات کہنے والوں کو یہاں مار دیا جاتا ہے۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، مسلمانوں جیسے نہیں رہے۔ ایک دور ابو بکر کا تھا، عمر فاروق کا تھا، اب وہ دور نہیں رہا۔ مسلمانوں کی برائیاں کر
کرنے لگے ہیں، مسلمانوں کی اچھائیاں دیکھ کر چڑھنے لگے ہیں، جلنے لگے ہیں، حسد کرنے لگے ہیں۔ نمازی اب یہاں پر مسجد نہیں آتے، بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، مائیں رو رہی ہیں، آنگن غیبت سے بھر چکے ہیں، ماحول پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے۔ حسین ابن علی کوفہ والے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ کے واسطے یہاں چلے آئیے، یہاں کا ماحول آپ کے لیے ہے، آپ یہاں آئیں گے، ہمیں امید ہے جس طرح آپ کے نانا کے قدموں نے مکہ میں روشنی پھیلائی تھی، آپ کے قدم کوفہ میں روشنی پھیلائیں گے۔ آپ یہاں کیا بات ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیوں گئے تھے؟ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد، اتنا کچھ جاننے کے بعد، اب اگر امام حسین کہتے کہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے لوگ کھڑے ہو کر کہتے حسین آپ کو تو بلایا گیا تھا ظلم کے خلاف بولنے کے لیے، آپ نے اپنی جان کو ترجیح دی اور گھر بیٹھے رہے، آپ گئے نہیں۔ آپ کو تو کہا گیا تھا کہ وہاں پر شریعت پامال ہو رہی ہے لیکن آپ نہیں آئے۔ امام علی مقام نے کہا جان لیا آپ لوگوں نے میں اتنا بضد کیوں ہوں وہاں جانے کے لیے؟ اس لیے کیونکہ میرے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے، واللہ اگر میں کسی سوراخ میں بھی جا کر چھپ جاؤں گا تو وہاں سے بھی نکال کر قتل کیا جاؤں گا۔ میرے نصیب میں یہی لکھا ہے، میری قسمت میں یہی لکھا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، رسول اللہ کی یہ مرضی ہے اور مجھے جانے دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن یا لوگ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے تعلق سے کہیں کہ وہ ڈر گئے تھے، معاذ اللہ کربلا نہیں گئے تھے۔ میں حسین ابن علی ہوں، ڈر نام کی چیز ہمارے ہاں کبھی نہیں آئی، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، خاتون جنت کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ طاقت کا خوف، قوت کا خوف وہ لے کر آئیں، دولت وہ لے کر آئیں، میں بھی مقابلہ کروں گا۔ وہ دولت سے مقابلہ کریں گے، میں محبت رسول سے مقابلہ کروں گا، رسول اللہ کی نسبت کے ذریعے مقابلہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے ہیں۔ راستے میں بہت کچھ ہوا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن ایوان کربلا سے ایک پیغام جو پوری دنیا کو پہنچتا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ رشتوں کو سمجھیے، 72 نفوس قدسیہ ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتحاد میں کتنی طاقت ہوتی ہے، آج تک ہزاروں کی مائیں ماتم کر رہی ہیں، صرف 72 ایک بار ایک ہوئے تھے۔ آج ضرورت ہے آپ کو بھی ایک ہونے کی، ضرورت ہے آپ کو بھی ایک دوسرے کا دامن پکڑنے کی، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کی، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔